السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت مزیدار ریسپی لے کر آ گیا ہوں۔ دانے دار ریشے دار حلیم کس طرح بنتی ہے اس کی ریسپی آپ لوگوں نے توجہ سے دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے ایک دیگچی چولہے کے اوپر چڑھا دیا ہے۔ اس میں 2 پیاز کٹے ہوئے ڈال دیتے ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھا کریں، ویڈیو اچھی لگے تو آگے ضرور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے جو لوگ ہے وہ حلیم نہیں بنا سکتے یا ان کو اچھی بنانی نہیں آتی، ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی اور وہ بھی اتھینٹک اور مزیدار ریسپی بنا سکیں گے۔ آئل میں نے دوستوں ڈال دیا تھا۔ یہ پیاز جو ہے فرائی ہو چکا ہے ہمارا۔ یہ بڑے پیس چکن کے میرے پاس تھے تقریباً۔ پورا چکن تو میں نے نہیں ڈالا، 1200 گرام کا چکن تھا، اس کے میں نے 5 پیس جو ہے چکن کے وہ لے لیے۔ تو لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں۔ اس کو اچھے سے بنائی کر دیا ہے۔ یہ میرے پاس زیرہ دھنیا پاؤڈر، ریڈ مرچیں پاؤڈر اور نمک ہلدی اور جو ہے حلیم مسالہ تھا، یہ میں نے ڈال دیا اس میں۔ اس کو اچھے سے بنائی کر لیتے ہیں چکن کی۔ یہ بہت مزیدار لاجواب چیز بننے والی ہے۔ آپ لوگ توجہ سے پوری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا اور ریسپی آپ لوگوں نے یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے۔ یہ میرے پاس تقریباً دالیں یہ تھی، وہ میں نے رات کو بھگو کر رکھی ہوئی تھی۔ یہ 4 دالیں ہیں اور 2 کپ دالیں بنتی ہیں۔ آپ لوگ اس حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ گندم کا دلیا علیحدہ سے آدھا کپ ڈالا ہوا تھا اور آدھا کپ چاول تھے میرے پاس۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تقریباً 25 سے 20 لوگوں کا کھانا جو ہے وہ انشاءاللہ بن کر تیار ہو جائے گا۔ تو یہ دالیں جو میں نے ساری ڈال دی ہیں، بوائل آنا شروع ہو گیا دال کو، اور اس کے اوپر ڈھکن دے دیتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے لیے اس کو ہلکی آنچ کے اوپر چھوڑ دیں گے، بیچ میں چمچ ہلاتے رہیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہوتی ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ بیچ میں نہ چھوڑ کر گیا کریں۔ یہ بہت محنت سے ویڈیو ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں۔ یہ 1 گھنٹہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا، تو چکن میں نے سارا نکال دیا دالوں کے اندر سے اور دالیں اسی طرح رہنے دی ہیں۔ تو یہ جو ہے 2 پیس تقریباً چکن کے، اس کے میں ریشے بنا لوں گا، وہ بھی کام آئیں گے۔ اگر آپ لوگ ریشے دار حلیم نہیں کھانا چاہتے تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ ساری چکن جو ہے وہ گرینڈ کر کے ڈال دیں اس کے اندر، دالوں کے اندر، اور دالیں بھی گرینڈ کر دیں۔ اگر دانے دار حلیم نہیں چاہیے تو بھی آپ لوگ دالیں جو ہیں وہ ساری گرینڈ کر سکیں گے۔ میں نے یہ 4 سے 5 ڈوئیاں جو ہے وہ دالوں کی علیحدہ نکال لی ہیں، باقی میں چکن اس کے اندر ڈال رہا ہوں دالوں کے اندر۔ دوبارہ سے ہڈیاں میں نے اندر سے نکال دی تھیں۔ اس کو مکس کرنے کے بعد میرے پاس یہ اس طرح کا بیٹر ہے، اس کے مدد سے میں اس کو گرینڈ کر لوں گا دالوں کو اور چکن کو اچھی طرح سے۔ یہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری لوگ آ رہی ہے۔ تو آپ لوگ بھی یہ ریسپی دیکھتے ہوئے آپ لوگ گھر پہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور ٹرائی کرنی ہے۔ یہ چکن اور دالیں ہماری جو ہے دوستوں گرینڈ ہو چکی ہے اچھے سے۔ اس کو اب آپ لوگ اگر دانے دار حلیم نہیں کھانا چاہتے تو اس کو اسی طرح رہنے دیں۔ آپ جو ہے دالیں نہیں نکالیں گے تو پھر دانے دار نہیں بنے گی۔ اگر دالیں آپ نکال لیں گے، آدھی کو گرینڈ کریں گے تو پھر دانے دار جو حلیم ہے وہ بن کر آپ لوگوں کی تیار ہو جائے گی۔ تو اس ٹائم پہ آ کے میں نے تقریباً 1 ٹی اسپون جو ہے وہ کالی مرچیں ایڈ کر دی ہیں، اور ریشے دار جو چکن علیحدہ سے ریشے کیے تھے وہ بھی اس ٹائم پہ آ کے شامل کر دیں گے۔ یہ اب ہماری جو حلیم ہے یہ ریشے دار اور دانے دار حلیم جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اگر آپ لوگ دانے دار یا ریشے والی نہیں کھانا چاہے تو اس کو پورے کو گرینڈ کر دیں گے تو پھر ریشے اور دانے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو دوستوں جو ہے وہ مکمل ہونے کی طرف جا رہی ہے، تو آپ لوگوں سے پھر سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو ہماری جو ہے آگے ضرور پہنچا دیا کریں۔ تو اس کو جناب گرم گرم ہی کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ یہ میں نے بڑی سی ڈش رکھ لیا ہے، میں نے کہیں بھیجنے کے لیے یہ حلیم بنائی تھی بیسک۔ تو اس کو ایک برتن میں نکال دیتے ہیں 20 لوگوں کی، پیچھے ہمارے لیے بھی کافی ساری بچ جائے گی۔ تو یہ جناب اوپر سے
اس کو گارنش کر دیں گے ادرک کی مدد سے، اور دھنیا بھی اوپر گارنش کر دیں گے کٹا ہوا۔ یہ کٹا ہوا دھنیا بھی دوستوں ڈال دیا، اور سبز مرچیں بھی 3 سے 4 کٹی ہوئی اوپر اس طرح گارنش کر دیں گے، اور اوپر جو ہے وہ تڑکا پھیلا کر ڈال دیں گے۔ یہ میرے پاس تقریباً 1 پیاز کا جو ہے وہ براؤن کر لیا تھا آئل کے اندر۔ اس کو آپ چمچ کی مدد سے پھیلا کر ڈالیں گے تو ساری حلیم کے اوپر تڑکا چلا جائے گا، زیادہ گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی کا جو ہے وہ اوپر اس طرح پھیلا دیں گے، اور تھوڑا سا پیاز میں نے علیحدہ نکال کر رکھا ہوا تھا کہ کہیں جو ہے وہ پیاز نہیں پہنچے گا تو اوپر اس کے اوپر اس طرح چھڑک دیں گے۔ تو علیحدہ سے میں نے اس کی جو ہے وہ مرچیں اور جو دھنیا وغیرہ اس کے لوازمات ہوتے ہیں وہ علیحدہ سے بھی بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی یہ فرائی کر لیں، اور ادرک اور دھنیا لیموں اس طرح بنا کر سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ تو آج کی ویڈیو دوستوں جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ریسپی کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حامی ناصر، اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کرنا ہے اور آگے ضرور شیئر کر دینا ہے۔